جائیے. 3 سنتے ہو گئے. المعرفت و راز و مالی والعقل و اصل و دینی وشوق و مرکبی وذکر اللہ انیسی والحب اساسی. ساری چوتھی والحب اساسی، اللہ کی محبت میری اصل بنیاد ہے. وہی حدیث قدسی کہ میں نے کائنات کو پیدا کیا تو مصطفیٰ کو پیدا اس لیے کیا اپنی معرفت اور پہچان کے لیے مصطفیٰ کو پیدا کیا. عزیزان گرامی، اللہ کی محبت، اس پر میں بات مختصر کر چکا ہوں. اور اس کے بعد 5واں ٹکڑا وذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا ہر وقت کا ساتھی ہے. حضور ساری زندگی ایک لمحہ کے لیے رب کو نہیں دی، اور ہم کس شوق میں دنیا کو ہر وقت یاد رکھ رہے ہیں. آخرت یاد ہی نہیں ہے، کب مرنا یاد ہی نہیں ہے، قبر یاد ہی نہیں ہے، رب یاد ہی نہیں ہے. ادھر کہتے ہیں کہ ہم جو عاشق رسول ہیں، ہم جو بہانے مصطفیٰ ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے. ہر وقت اللہ کا ذکر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ذاکر ہیں وہ زندہ ہیں، جو غیر ذاکر ہے وہ مردہ. اگر آپ ذکر نہیں کر رہے، حضور کہہ رہے ہیں وہ مردہ ہو. زندہ تب ہوگا کہ رب کو یاد کر رہا ہوگا. یہ زبان پہ اللہ اللہ کرتی رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، 4تھا کلمہ 5واں کلمہ درود شریف ذکر، کچھ استغفار، کچھ نہ کچھ کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، کام بھی کرتے رہے. اور اگر زبان سے بول رہے ہیں تو پھر دل میں رب ہو، دل میں رب ہو. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ 2 جہان میں کامیاب ہو جاؤ. 2 جہان میں کامیابی ہو جائے گی. اور شیطان کبھی قریب نہیں آئے گا، کبھی قریب نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا جو پرندہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ جال میں پھنس جاتا ہے. جو لکڑی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے اس پر کلاڑا پڑ جاتا ہے. تو ماں شما کیا بیچتے ہیں؟ جس دن ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو ہم پر بھی کلاڑے پڑتے ہیں، ہم بھی جالوں میں آ جاتے ہیں، مسائل میں گر جاتے ہیں. اللہ کی یاد ہوگی کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. میرا پتہ پوچھ لینا حاجی صاحب سے کراچی کا، اگر آپ اللہ کی یاد میں ہوں گے تا حیات آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت آتی اس وقت ہے جب بندہ غافل ہوتا ہے، خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے. وثقۃ کنزی، وثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے. اعتماد، اللہ کی ذات پر اعتماد میرا خزانہ ہے. کیا اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد کرتے ہیں جتنا وڈیرے چودھری پر کرتے ہیں، ایم این اے اور ایم پی اے پر کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی تو یہ وڈیرا میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، میں ایک سور کروں گا میرا کام ہو جائے گا؟ یا خدا کو اس وقت یاد کرتے ہیں میرے آقا تیز ہوا چلتی تھی، تیز ہوا، تو اس وقت بھی وضو بنا کے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے رب کے سے لگاتے ہیں، اس کے بعد اسباب اختیار کرنا جائے، لیکن پہلے رب کے سے رابطہ رکھا کرے. کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے پھر دیکھے رب کیا کرتا ہے. لیکن رب پر وہ اعتماد ہو، وہ بھروسہ ہو، وہ توکل ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. ارے اس بڑے کو تو فون کرنا پڑے گا، یا گھر جائیں گے تو گھر والے کہیں گے وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے میں تو مارا گیا، مجھ پر تو آج مصیبت آئی تھی. ارے وہ خالق اور مالک تو میرے ساتھ ہے، وہ ہماری جان رکھنے میں زیادہ قریب ہے. اللہ کی عزت کی قسم اس کو پکار کر دیکھیں، آپ کا کام بن جائے گا. حضرت زید جا رہے تھے، جنگل بیابان ہے، کوئی فرد بشر نہیں ہے. ایک سامنے سے دشمن آ گیا، اس نے تلوار اٹھائی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً 3 دفعہ کہا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے حیو قیوم، میں تیری توجہ چاہتا ہوں، میں تیری رحمت کا وسیلہ چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے 3ری دفعہ کہا تو اس کا سر قلم ہو چکا تھا اور تلوار چلانے والا کوئی نہیں تھا. 3 دفعہ منہ سے نکلا اور وہ اس کا سر جو الگ ہو چکا تھا. میرے دوستو، رب کے ساتھ لو لگائیے، مصطفیٰ کے ساتھ لو لگائیے. اللہ کی عزت کی قسم دنیا جنت نظیر بن جائے. آپ جدھر منہ کریں گے کامیابی آپ کے قدم چومے. کر کے دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں.
وسے کا تو کر دی اللہ اکبر والحزن رفیقی غم یہ بھی مومن ہو جائے وہ بھی مومن ہو جائے یہ بھی مسلمان ہو جائے یہ بھی جہنم سے بچ جائے وہ بھی کلمہ پڑھ لے وہ بھی کلمہ پڑھ لے ہر وقت یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جب سے نبوت ملی ہے ایک دن بھی سکھ کی نیند نہیں سوئے دین کی خاطر اور ہم ساری زندگی اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتے رب نہیں پوچھے گا رب پوچھے گا نبوت ختم پہلے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے ہر قوم کا نبی ہے 1400 سال بیت گئے سرکار پردہ فرما گئے تو دین آگے کون پہنچائے گا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جن کو میں نے بھیجا ہی دوسروں کے لیے ہے تم نے اپنی ذات کے لیے تو بھیجا ہی نہیں ہے تم نے دین دوسروں تک پہنچانا ہے میرا محبوب میرے پاس آ گیا اب یہ کام تم نے کرنا ہے یہ کار نبوت یہ خلافت اب تمہارے کانوں پر ہے افسوس کہ ہمیں 2 روٹیوں سے فرصت نہیں ہے ہم گھر والوں کو نمازی نہیں بنا سکتے ہم پڑوسیوں کو کیا دین سکھائیں گے ہم محلے والوں کو کیا سکھائیں گے ہم دنیا والوں کو کیا سکھائیں گے کل قیامت کے دن پتہ نہیں کتنے کفار کا ہاتھ ہمارے گرفان پر ہوگا انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا کیا جواب دیا والحزن یہ حزن غم دکھ دین کا دکھ دین کا ملال دنیا کا کوئی دکھ مصطفیٰ کے قریب ہی نہیں آیا تھا دین کا غم اور اس کے بعد والعلم صلاحی علم میرا ہتھیار ہے علم میرا ہتھیار ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے تو کیا یہ فرض ہمیں یاد ہے اگر میں پوچھوں کہ نماز کے فرض کتنے ہیں نماز کے واجب کتنے ہیں ترک واجب پر کیا ہوتا ہے سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے کب ہوتا ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ بھول ہو جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے آپ نے ثنا نہیں پڑھی اللہ پر کر کے الحمدللہ شروع کر دی تو سجدہ سہو کریں گے جب مسئلہ پتہ ہوگا کہ ترک واجب پر سجدہ سہو آتا ہے ترک سنت پر نہیں آتا 10 سنت ترک ہو جائے نماز ہو جائے گی لیکن ہم کہتے ہیں جی بھول ہو گئی ہے بس بھول ہو گئی ہے سجدہ کر لو ساری زندگی نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھتے کیا جواب دیں گے طلب العلم فریضۃ دین کا علم حاصل کرنا ہم دنیاوی علم کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کتنے قرضے لیتے ہیں بچہ بڑا آدمی بن جائے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے اعلیٰ سکول اعلیٰ یونیورسٹی اعلیٰ مدرسہ سارے کام جائے لیکن یہ دنیا داری کے لیے ہے یہ آخرت کے لیے دین ہے پہلے بچے کی آخرت بنائیے پھر اس کی دنیا بنائیے پہلے دین سکھائیے اللہ اکبر والصبر ردائی اگلا ٹکڑا صبر میری چادر ہے صبر میری چادر ہے ان اللہ مع الصابرین میں صابرین کے ساتھ ہوتا ہوں جو صبر اختیار کرتا ہے رب کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں حضور نے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے کوئی صابر بندہ ہے تو اس کا آدھا ایمان پورا ہو گیا کیا یہ صبر ہے آج قوم پر قوم آ جائے تو ہم پہلے گالی دیتے ہیں بعد میں دیکھے جائیں گے 10 گالی اگلا سناتا ہے میرے آقا کو قتل کرنے لوگ آئے قتل کرنے تلواریں ہاتھ میں ہیں حضور نے نگاہ اٹھائی تلوار گر گئی اب سرکار کے ہاتھ میں ہے دوڑ کے جا رہا ہے ڈر کے مارے کیا میری خیر نہیں ہے میں تو قتل کرنے لگا تھا مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ واپس آ ٹخنوں تک پسینہ نکل رہا ہے کیا میری خیر نہیں ہے حضور نے فرمایا ڈر نہیں میں نے اس لیے بلایا ہے یہ میرا ریوڑ چڑھ رہا ہے یہ بھی ساتھ لے جائے قتل کے ارادوں سے آنے والوں کو صرف معاف نہیں کیا انعام دے کر بھیجا اس نے کہا آؤ قوم یہ ایک ایک بکری سارے لے جاؤ آؤ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیں تو قتل کے ارادوں سے آنے والے کو معاف ہی نہیں کرتا یہ انعام اس نے بھیجا سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے ہم ایک غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں درگزر حلم اتنا حلم کہ جس کی کوئی حد نہیں معاف کیا کرے درگزر کیا کرے اس کے بعد ورضا و غنیمتی اللہ کی رضا میری غنیمت ہے
یا ہر کام میں ہماری یہ نیت ہوتی ہے، ہر کام میں یہ نیت رکھیں. آپ کھانا کھائیں نا 10 منٹ لگیں گے، کھانا کھائیں نیت کر لیں کہ میں آیت پر عمل کر رہا ہوں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اللہ کی عزت کی قسم وہ سارا وقت عبادت میں جائے گا، سارا وقت عبادت میں جائے گا. اور اس کے بعد اللہ اکبر، ایک ایسا ٹکڑا ہدایت دینے والا ٹکڑا، ذرا غور کیجیے. مقام مصطفیٰ دیکھیے کہ جلیل القدر پیغمبر کہہ رہے ہیں رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے دکھا دے، میں تکنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ یہ تیرا مقام نہیں ہے. مصطفیٰ سو رہے ہیں، محبوبہ آ جا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. مقام یہ فرش کے اوپر اس زندگی کے اندر، آخرت میں تو صوفیاء نے کہا ہے کہ رب نے آخرت قائم ہی مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے کی ہے. جب رب کی کرسی لگی ہوگی دائیں طرف مصطفیٰ کی کرسی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. کیا شان ہوگی، اتنا مقام. لیکن فرما کیا رہی تھا پتہ نہیں بچے نے یاد رکھا یا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. والعجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے، عاجزی میرا فخر ہے. آج ہمارا فخر کیا ہے؟ مال دولت، کوٹھیاں، کاریں، اقتدار. مصطفیٰ کا فخر کیا ہے؟ عاجزی، چھوٹا چھوٹا. اگر کسی غلام نے ہاتھ پکڑ لیا کہ میرے ساتھ آئیے یہ کام ہے، تو مصطفیٰ گلیوں میں جا رہے ہیں اور غلام نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ارے بھائی میرا ہاتھ چھڑا دے کتنی دیر ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم اوپر سے دیکھتے ہیں کون ہے میرے دروازے پہ آنے والا. اچھا چار تکی اس کے پاس ہیں تو پھر تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹا کہہ دے گھر پہ نہیں ابو. عزیزان گرامی، العز فخری، العز فخری، بہت بڑا مقام، بہت بڑا شرف. اللہ اکبر کبیرہ. وزود حرفتی، وزود حرفتی. زود کیا ہوتا ہے؟ زود کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی بالکل پرواہ نہ کرنا، جیسا حال میں رب نے رکھا ہے اس سے مزید کی طلب نہ ہونا. روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان نعرے لگتے ہیں نا، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. ذرا آج کا جو دور ہے نا ذرا غربت کا آ گیا ہے نا، اس لیے اس حدیث پر عمل کریں، مزہ آ جائے گا. خدا کی حضور نے ساری زندگی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پیٹ بھر کے 2 وقت بھی کھانا نہیں کھایا، اور وہ بھی یو کی روٹی. 3 مہینے ہمارے گھر میں ایسے گزرتے تھے کہ ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. عبد الرحمن آپ کے بھانجے ہیں، پوچھا خالہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا 2 چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور، اور کبھی کبھی دودھ آ جاتا تھا قریش کے گھروں سے. یہ مصطفیٰ کا کھانا بتا رہا. اور رہائش کیسی تھی؟ جھونپڑی. عمر فاروق فرماتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو دروازہ اتنا نیچے تھا کہ میں اندر گیا تو حضور چٹائی پر، کھجوروں کے پتوں کی چٹائی پر سو رہے تھے. تہبند باندھا ہوا تھا، قمیض گل میں نہیں تھی. جب اٹھے تو ساری پیٹھ پر نشان پڑے ہوئے تھے. تکیہ چمڑے کا کور تھا، اس میں کھجور کے پتے تھے، روئی اور فوم نہیں تھا. میں نے ایک طرف دیکھا کہ بکری کی سوکھی کھال لٹکی ہوئی ہے، اور ایک کونے میں دیکھا کہ 2 مٹھی بھر جو ہے. بس کل متاع مصطفیٰ یہ ہے. میں رونے لگ گیا. عمر روتا کیوں ہے؟ حضور نے پوچھا عمر روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ، یہ روم اور ایران کے یہ سپر پاور کہلانے والے وہ عیاشی کرے اور محبوب رب العالمین کا کل متاع زندگی یہ میں دیکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی محبت ابھی تیرے دل سے نہیں گئی، لگتا ہے محبت دنیا کی تیرے دل سے نہیں گئی. فرمایا یوں میرے کاندھے پر حضور نے ہاتھ رکھا اور مجھے یوں دھکا دیا. فرمایا رہ دے، اس پر خوش نہیں ہے کہ دنیا ان کے لیے، آخرت ہمارے لیے، جنت ہمارے لیے. مکان ہو گیا نا، یہ مکان، روٹی کپڑا
مکان. اب کپڑے کی بھی سن لیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا ایک ہی جوڑا تھا. ایک روایت میں ہے کہ ایک مخصوص جوڑا تھا جو جمعے کے دن اور باہر سے کوئی مہمان آتا تھا خصوصی تو اس دن وہ پہن لیتے تھے. لیکن آپ فرماتی ہیں ایک جوڑا تھا جس دن میں دھوتی اس کو صاف کرتی دھوتی تو چادر آپ اوڑھ لیتے اور گھر میں بیٹھ جاتے. وہ سوکھتا وہ پہن کر مسجد میں جاتے. ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے سائل آ گیا یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے چاہیے. اسی وقت اتار کے دے دیا. اب گھر میں کرتا ہے نہیں کرتا تو ایک صحابی کو کہا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر قریب ہے وہاں کہو کہ حضور نے کرتا منگوایا ہے نماز آنے والی آگے. مغربی عشاء کا وقت تھا یا کوئی بھی تھا نماز پڑھانی ہے اور پھر آپ کو واپس دے دوں گا تاکہ میں بغیر قمیض کے نماز نہ پڑھا. وہ صحابی گئے شرجیل کو کہا کہ حضور نے سائل کو اپنا کرتا اتار کے دے دیا ہے اور آپ کے گھر میں بھیجا ہے کہ قربان جائیں. ایسے ہوتے ہیں عمل کرنے والے, ایسے ہوتے ہیں سچے عاشق. شرجیل کی آنکھ ایک ہی کرتا ہے وہ اتار کے دے دیا اور نماز گھر میں پڑھی. اوپر سے فاطمہ نام تھا ساس امی ساس آ گئی. شرجیل تو نے گھر میں نماز پڑھی ہے حضور کے پیچھے نہیں پڑھی. اماں ذرا صبر کر بتاتا ہوں. میری قمیض سرکار نے منگوا لی. حضور نے اپنی قمیض جو ہے ہدیہ کر دی صدقہ کر دی. کسی نے مانگا حضور نے ساری زندگی نہ نہیں کی. جو کسی نے مانگا دیا نہیں ہوا تو فرمایا فلاں آدمی سے میرے نام پر ادھار لے لے میرے پاس آئے گا میں دے دوں گا خالی ہاتھ نہیں بھیجا. تو میرے پاس بھی ایک ہی امی قمیض تھی وہ میں نے بھجوا دی اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں تھی کہ میں بغیر قمیض کے چلے جاتا مسجد میں. صحابہ پڑھتے تھے ناف کور کر لیں ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ آپ کا 70 ہے یہ کور ہو گیا نماز ہو جائے گی. مجبوری ہے نہیں کبھی میں جا سکتا تھا لیکن ایک بات نے مجھے روک لیا کہ میں آج تک بغیر قمیض کے مسجد میں نہیں گیا. اور کوئی صاحب اگر باہر گلی میں پوچھ لے کہ شرجیل آج تیری قمیض کیا ہوئی تو سرکار کا نام لینے سے مجھے حیا آتی. میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے سرکار کو قمیض بھیجی ہے. لے امی جان میں نے گھر میں نماز پڑھ لی کہ میری زبان پر یہ نام نہ آئے سرکار کا کہ میں نے حضور کو قمیض بھیجی ہے. اس حیا کی وجہ سے میں نے گھر میں قمیض. اللہ اکبر. تو پریشان نہ ہوا کرے اس مہنگائی سے. مصطفیٰ کی زندگی اپنائے مزہ آ جائے گا. کتنے بکھیروں سے بچ جائیں گے کتنے فضول خرچوں سے بچ جائیں گے اور پھر قناعت کا ثواب بھی ہوگا صبر کا ثواب بھی ہوگا. لیکن ہم تو ہر کوئی جو ہے میں 45-46 سال سے خطیب ہوں. ایک مسجد میں تو وہ سب سے زیادہ سوال کہے آتے تھے جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں بس روزی کی تنگی ہے کوئی ایسی دعا بتا دیں. میں نے کرتے کرتے 46 سال کے بعد ایک کتاب لکھ ڈالی. ان کو لکھ ابھی 1 ہفتہ ہوا. مجھے افسوس ہے کہ میں وہ رستے میں مجھے ساتھی نے کہا کہ کچھ کتابیں لے آتے وہ جو ابھی آئی ہے. الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی جو ہے کتابیں تو پہلے میں لکھتا رہا ہوں لیکن اس موضوع پر پہلی دفعہ لکھی ہے. قرآن حدیث سے میں نے اور بزرگان دین کے اقوال سے 45 ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جن سے روزی میں برکت ہوتی ہے. جائز روزی میں برکت ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم روزی زیادہ کرتے ہیں مانگتے ہیں. حضور نے تو ساری زندگی نہیں فرمایا اور دعا کیا تھی اے اللہ مجھے مسکین رکھنا. اللہ اکبر. مجھے مسکین مارنا اور مجھے مسکینوں کے ٹولے میں اٹھانا. خدا کی قسم میں آپ کے پاؤں چوم لوں گا. جو مرضی حق کی دعا مانگتا ہے حضور کی سنت ہے نا بھائی عشق کا دعویٰ ہے حضور کی سنت ہے کوئی بھائی کا لال پکڑا میں پاؤں چوموں گا اس کے. اے اللہ مجھے مسکین رکھنا مجھے مسکین مارنا مجھے مسکینوں کے ٹولے میں اٹھانا. ہم تو مالدار بننا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے پاس آ جائے تو شام نہیں گزرے گی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا سوائے ان ٹکوں کے کہ جو اس دن کے کھانے کے لیے میں رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. کس کی سنتوں پر چل رہی ہے؟ زبان سے تو اس کے مصطفیٰ کتابیں محبت مصطفیٰ کتابیں تنگی آ جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. نماز کی خبر نہیں رہتی. کہاں پہنچا تھا وزودو حرفت اور اس کے بعد
وہ یقین و قوت، اللہ پر یقین میری طاقت ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی کیا بیچتا ہے خدا کی قسم وہ سیدھا تان کے چلے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یقین و قوت، انسان پہاڑ سے مضبوط ہو جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور توکل کر لیتا ہے۔ یقین و قوت، اللہ اکبر، وصدق و شفیع، اور سچائی میرا سفر کی ہے۔ ساری زندگی میرے آقا نے جھوٹ نہیں بولا، کافر مشرک بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ ہے کوئی مائی کا لال اس سنت کو اپنانے والا 100% کہ جو کہہ سکے کہ میری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے بددیانتی نہیں کی، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بڑی زبردست ٹکڑا، اللہ اکبر، بطاعت و حسبی، میری عزت اللہ کی فرما برداری ہے، میری عزت۔ ہم عزت کے پیے سمجھتے ہیں، کوئی پھر کہوں گا مال، دولت، مکان، اقتدار۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری میری عزت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا اللہ کی نزدیک عزت والا ہے، جتنا متقی ہے، جتنا گناہ چھوڑنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ متقی ہے۔ حدیث قدسی سناؤں، بڑی پیاری حدیث، دل پر ہاتھ رکھ لیں۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے عبدی ترید وانا ارید وما یکون الا ما ارید فان تسلم لی فیما ارید فان تسلم لی فیما ارید فکفیتک فیما ترید فان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید وما یکون الا ما ارید۔ بندے ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے۔ رب فرما رہا ہے اگر تو میری مرضی چلے، جو میں کہتا ہوں اس طرح چلے، میں کیا کروں گا؟ فَكَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو پھر جو تو چاہے گا میں ویسا کروں گا، جو تو چاہے گا ویسا کروں گا، اور تیرے خواہش کو تیری تقدیر بنا دوں گا۔ ابھی ہاتھ نہیں کھڑے کرے گا کہ کام کر دوں گا، میرا بن کر تو دے۔ فَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تو وہ نہیں کرے گا جو میں چاہتا ہوں، أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو میں تجھے مشقت میں ڈال دوں گا، میں تجھے مشقت میں ڈال دوں گا۔ آج ہم مشقت میں ڈلی ہوئی ہے، میں تجھے مشقت میں ڈال دوں گا، تو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، بنے گا کچھ نہیں جب تک میرے در کی طرف نہیں آئے گا، میرے معبود کے گھر کی طرف نہیں آئے گا، سنت کی طرف نہیں آئے گا، تیرا کچھ نہیں بنے گا۔ وما یکون الا ما ارید، تو پھر کہتا ہوں کہ ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ رب فرما رہا ہے ہوتا وہی ہے جو میں۔ ایک بڑی پیاری حدیث اسی حوالے سے، حضرت شبلی، ایک شبلی یہ قریب کی گزرے ہیں، یہ نعمانی یہ نہیں، یہ صوفی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، قرون اولیٰ کے، اور یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 400 استادوں سے 4000 حدیثیں پڑھی، لیکن ایک حدیث میں نے ایسی پڑھی کہ میں نے کہا اب اگر میں یہ 4000 بھی بھول جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، مسئلہ حل ہو گیا نا، آسان ہو گیا نا، یاد رکھنا۔ اس ایک حدیث کو اگر میں اس پر عمل کر لوں، وہ کون سی تھی؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے۔ کتنا رہنا ہے بھائی؟ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے، تو آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ امام غزالی نے فرمایا اگر ویسے سمجھنا آئے تو فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان رائی کے دانے سے بھر دیے جائیں۔ رائی آپ کے یہاں ہوتی ہے، رائی کے دانوں سے بھر دیے جائیں، زمین آسمان، ساتوں زمین آسمان، اور ایک چڑیا کو کہا جائے، چڑیا کو کہ تو نے ایک دانہ چگنا ہے 10,000 سال کے بعد، ایک دانہ۔ ایک وقت آئے کہ زمین و آسمان کے وہ بھرے ہوئے دانوں سے، رائی کے دانوں سے، وہ چڑیا سارے دانے کھا جائے، 10,000 سال کے بعد ایک دانہ، تو کتنا
اتنا وقت گزرے گا. فرماتے ہیں بندے تیرا جنت میں اتنا وقت گزر جائے گا یا جہنم میں تو بھی تیری عمر میں سے اتنی بھی ختم نہیں ہوگی جتنی دریا کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے. کیونکہ موت جو نہیں ہے. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. رب کی عبادت اتنی کرو جتنے اس کے محتاج ہو. ہم ہر لمحہ محتاج ہیں, ہمیں ہر لمحہ خدا کی یاد میں رہنا ہے. جہنمیوں جیسے کام اتنے کرو جتنے جہنم کو برداشت کرنے کا وعدہ ہے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار باتیں ہیں. دنیا کے لیے اتنی محنت جتنا یہاں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت جتنا وہاں رہنا ہے, اللہ کی عبادت اتنی جتنے محتاج ہے, اور جہنمیوں جیسے اتنے کام کریں جتنا برداشت کا وعدہ ہے. دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہوگی. ذرا موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھے نہ ذرا تو سمجھ آ جائے گا. میں کہاں پہنچا تھا؟ 2 حدیث رہے, 2 ٹکڑے رہ گئے بس. یہ 17 پورے ہو جائیں گے. ابھی بیان کیا ہو رہا تھا؟ وَطَاعَتُ حَسْبِي, اللہ کی اطاعت میری عزت ہے. اور اس کے بعد وَجِہَادُ خُلْقِي, جہاد میرا اخلاق ہے. اور آخری ٹکڑا قُرَّۃُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. نماز فرض بھی ہے اور مصطفیٰ نے پڑھی ہے تو یہ سنت بھی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مال و متاع میں ہے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حب دنیا میں ہے. اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اور 5 وقت کے نمازی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, میں آخر میں آپ سے 10 لفظ گزارش ہے. اب 82 سال کے بعد کوئی کتنی امید لگائے گا زندگی کی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے حضور کی یہ حدیث پڑھی ہے بشوق و مرکبی, تو بس اس دن سے یہ دل میں آتا ہے کہ اللہ کرے. بہت دیکھ لیا, میرے رب نے کوئی تمنا نہیں چھوڑی. اب رب تعالیٰ اپنے پاس اگر بلا لے اس سے آکار بدکار کو, الحمدللہ دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے. اور کہتے ہیں اگر کسی کام کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھو وہ ہونے والا ہے. تو پتہ نہیں اگلے سال آپ بلائیں گی تو یہ گناہگار کہیں اور پہنچا ہوا ہو منو مٹی کے نیچے. اس لیے جو باتیں آج کہی ہیں ان کو گھر جا کر دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا, دھیان کیجئے گا. چمن کے مالی اگر بنا لو موافق اپنا شعار اب بھی. یہ نہ کہنا کہ بڈھا ہو گیا ہوں 60 سال کا ہو گیا, نماز نہیں پڑھی, اب پڑھی تو کیا بنے گا. کوئی دیر نہیں کی. 100 سال کا بھی ہو جائے, سچے دل سے توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جس نے توبہ کر لی ایسا ہو گیا جیسا گناہ کیا ہی نہیں. اللہ سب معاف کر دے گا. فرمایا تم زمین سے آسمانوں کا گناہ لے آؤ, سچے دل سے توبہ کر لو, میں سارے معاف کر دوں. اور جو گناہ کو یاد کر کے رو دے اور مکھی کے سر کے جتنا آنسو آ جائے, اب وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. جیسے تھنوں میں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا, وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا. سچے دل سے 2 نفل آج پڑھ لینا, ہو سکے تو صبح پڑھ لینا, نہیں تو ابھی پڑھ لینا. مولا آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, حضور کی سنت کی اتباع کروں گا. مولا تیرے احکام مانوں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا, کسی کا حق نہیں کھاؤں گا, اور بدنظری نہیں کروں گا. زبان کی حفاظت, پیٹ کی حفاظت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شعر چمن کے مالی اگر بنا لو موافق اپنا شعار اب بھی. چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر, چمن سے ہوتی بہار اب بھی. اللہ کی عزت کی قسم, آپ سال کے بعد عید میلاد النبی مناتے ہیں. حضور کی سنتوں پر عمل کر لیں, آپ کا ہر دن عید میلاد النبی بن جائے. اللہ وہ خوشیاں دے. وما علینا الا البلاغ.